الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو چنا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے، اور جو بھی مسلمان ہیں، جو بھی مومن ہے، ان سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی تو ہے۔ کوئی بھی ایسا مومن نہیں ہے جس کو خوشی نہ ہو۔ جس کو خوشی نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہر مومن و مسلمان کو ہونی چاہیے، اور ہے بھی الحمدللہ۔ اور ہمارا بھی یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا جو ہے وہ مستحبات میں سے ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا، اور ہر وقت اس خوشی کا اظہار کرنا، یہ کیا ہے؟ اس کو ہم دین سمجھتے ہیں، مستحب سمجھتے ہیں، کار خیر سمجھتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا تاکہ ہمیں ہدایت مل سکے اور ہم سیدھے راستے پہ چل سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھیجی ہے، اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور شکر ادا کس طرح کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں، ان کی سنت کا ذکر کرتے ہیں، ان کی جو ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی پیدائش سے پہلے کے واقعات، ان کے پیدائش کے بعد کے واقعات، ان کی نبوت ملنے سے پہلے کے واقعات، بعد کے واقعات، یہ سب بیان کر کے، اور ہم اس کو کار خیر سمجھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات، روزے رکھنا، تلاوت قرآن کرنا، خیرات کرنا، غریبوں میں تقسیم کرنا، اس کو بھی ہم الحمدللہ دین سمجھتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں ان کو کرنا کیا ہے؟ مستحب سمجھتے ہیں، دین کا کام سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو وہ طریقہ ہے جو صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا۔ لیکن آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مروجہ جو عید میلاد النبی کے نام سے خوشی منائی جا رہی ہے، یہ طریقہ جو آج کل رائج ہے، یہ طریقہ عجیب و غریب طریقہ ہے جو نہ صحابہ سے ثابت ہے اور نہ خیر القرون سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ ہم تفصیلی بحث اس پہ کریں گے۔ لیکن یہ جو آج کل خوشیاں منائی جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، جو ہے وہ ناچنا، ڈھول بجانا، رقص اور مختلف قسم کی خرافات ہوتی ہیں، جلوس نکالنا، جھنڈیاں لگانا، گلیوں میں، روڈوں پر، مسجدوں میں چراغاں کرنا، یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ یہ کام وہ کام ہیں جو نہ خیر القرون کے دور میں تھے، نہ اکابرین اہل سنت کے دور میں تھے۔ یہ آج کل آپ نے دیکھا ہے ایک مروجہ طریقہ جو میلاد کا چل رہا ہے، ایک مہینہ مخصوص کر کے پھر اس میں یہ ساری باتیں کرنا، یہ جو ہے وہ آپ بڑوں سے پوچھے، ان کے بڑوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو یہ اس طرح خوشی مناتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے، کافی اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے، کچھ علماء نے 12 لکھا ہے، کچھ نے 9 لکھا ہے، کچھ نے کیا لکھا ہے، کچھ نے کیا لکھا ہے۔ تو تاریخ میں ٹھیک ٹھاک اور خاصا اختلاف ہے۔ تو اس اختلاف، شدید اختلاف کے ہوتے ہوئے 12 تاریخ کو مقرر کرنا اور اس کے ساتھ اس طرح سلوک کرنا کہ اسی دن میں اتنی خوشی کرنا، یہ نہ کوئی صحابہ کے دور میں تھا، نہ بزرگان اکابرین اہل سنت کے دور میں تھا۔ یہ آج کل کی پیداوار ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں بالفرض مان بھی لیں کہ 12 تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ پیدائش ہے، تاریخ ولادت ہے، تاریخ میلاد ہے، یہ بالفرض ہم مان بھی لیں۔ پھر بھی اسی تاریخ کو اتنی خوشی منانا، حالانکہ اسی تاریخ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہے۔ جس تاریخ کسی شخصیت کی پیدائش بھی ہو اور اس دن وفات بھی ہو، تو اس دن اتنی خوشی بندہ کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ اگر کسی کے والد کی جس دن پیدائش ہو اسی ہی تاریخ پر ان کی وفات ہو، تو کوئی بھی اس طرح خوشی نہیں کرے گا جس طرح نبی شادی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ جو ہمارے وہ دوست جو میلاد مناتے ہیں، اس طرح خوشیاں مناتے ہیں، جلوس، جھنڈیاں، کیک کاٹنا، یہ وہ ساری باتیں کرتے ہیں، وہ لوگ آج کل 12 وفات کا انکار کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو ہے لیکن وفات نہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو ہم آج آپ کے سامنے
چند حوالے پیش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہی ہے. بجائے یہ کہ ہم صحابہ کے اقوالات پیش کریں، مورخین کے پاس جائیں، سیرت نگاروں کے پاس جائیں، ہم انہی کے معتمد اور انہی کے ہم مسلک علماء کے حوالے پیش کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 تاریخ کیا ہے؟ وفات ہی ہے. آپ دیکھیں سب سے پہلی بات، پہلا حوالہ رسائل میلاد مصطفیٰ، یہ میرے ہاتھ میں ہے رسائل میلاد مصطفیٰ. اس میں رسائل جمع کیے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جو انہوں نے پیدائش پہ جو میلاد پہ جو علماء نے رسالہ لکھے ہیں وہ جمع کیے انہوں نے. اس میں ایک رسالہ ہے نطق الہلال بإرخ الولاد الحبیب والوصال. یہ ہمارے جو میلاد منانے والے ساتھی ہیں بریلوی حضرات، ان کے اعلیٰ حضرت جناب احمد رضا خان صاحب کا رسالہ ہے. تو اس رسالے کا پیج 435، اس میں آپ واضح دیکھیں تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے، سوال ہوتا ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ وفات شریف حضور نبی پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کیا ہے. ٹھیک ہے، اب جواب لکھتے ہیں. الجواب قول مشہور و معتمد جمہور 12 ربیع الاول شریف ہے. یعنی مشہور قول اور جس پر اکثر جمہور کا اعتماد ہے وہ کیا ہے؟ وہ 12 ربیع الاول ہے. کیا ہے؟ 12 ربیع الاول ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کیا ہے؟ 12 تاریخ کو ہی. یہ اس ہمارے ساتھیوں کے جو میلاد مناتے ہیں آج کل جلوس جھنڈیاں وغیرہ، تو یہ ان کے اعلیٰ حضرت احمد خان صاحب کی کتاب ہے نطق الہلال، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 12 ربیع الاول کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ وفات ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وفات آپ پیدائش کی خوشیاں مناؤ یا آپ وفات میں غم مناؤ، غم کا ہم کبھی نہیں کہتے. بعض لوگ تاثر دیتے ہیں کہ ہم جو روکتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو خوشی جو آج کل مروجہ خوشی ہے اس طرح خوشی نہ مناؤ کیونکہ اس دن نبی کی وفات بھی ہے. تو بعض لوگ تاثر دیتے ہیں کہ گویا ہم غم کے قائل ہیں کہ 12 وفات کا دن ہے تو غم مناؤ. ہم غم کے قائل نہیں ہیں. یہ بات یاد رکھیں، ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند نہ کسی کی تاریخ پیدائش کے پر اس طرح خوشی منانے کو دین سمجھتے ہیں اور نہ ہی کسی کے تاریخ وفات یا تاریخ شہادت پر کسی کی جو ہے وہ غم کرنے یا ماتم کرنے پیٹنے کو ہم دین سمجھتے ہیں. ہم نہ تاریخ کی خوشیوں کے قائل ہیں اور نہ ہم کسی کی تاریخ شہادت یا وفات پر غم کے یا سوگ کے قائل ہیں یا ماتم کے قائل ہیں. ہم ان کے قائل ہی نہیں ہیں، اس کو دین سمجھتے ہی نہیں ہیں ہم. ٹھیک ہے، تو ہمارے بارے میں یہ کہنا کہ تم یہ اگر 12 کو نہیں مانتے تو جو تاریخ تم مانتے ہو پیدائش اس پہ خوشی مناؤ، تو یہ وہ گویا کہ ہماری بات نہ سمجھی کی وجہ سے کرتے ہیں. یہ ہماری بات سمجھی نہیں ہے اسی لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نہ ہم خوشی کو دین سمجھتے ہیں کسی کی پیدائش پر اور نہ کسی کی وفات پر ہم سوگ کو غم کو دین سمجھتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ 12 کو غم کریں، غم کی بات ہی نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پیدائش بھی ہو وفات بھی ہو ایک ہی دن میں ایک ہی تاریخ میں تو اتنا خوشی نہیں ہوتی جس طرح آپ خوشی کرتے ہیں. تاثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیدائش کی نہیں وفات کی خوشی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال پہلا حوالہ 12 ربیع الاول کی پیدائش کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جو ان کے اعلیٰ حضرت کا ہے اور ان کے بارے میں ان کی جو کیا نظریات ہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہ ان کی زبان و قلم غلطی سے پاک تھی. اور ان کے اعلیٰ حضرت کے بارے میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت تاریخ کے بھی امام تھے، حیت کے بھی امام تھے، اسی لیے تاریخ کے معاملے میں ان کا قول فیصل ہوگا. یہ بات رسالہ میلاد رسول عربی میں بات موجود ہے. ٹھیک ہے جی، اب آگے چلیں 12 پیدائش وفات. دوسرا حوالہ ہے کتاب ان کی سیرت رسول عربی. ان کے علامہ پروفیسر جو ہے وہ ان کا نام ہے نور بخش توکلی صاحب. ان کی کتاب ہے یہ سیرت رسول عربی، صفحہ نمبر 213. اس میں واضح انہوں نے لکھا ہے کہ جمہور کے نزدیک ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی. وفات کا عنوان دیا ہے اور کہا ہے کہ جمہور کے نزدیک ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی. تو یعنی جمہور اہل سنت اکثر اہل سنت کے نزدیک کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 حوالے میں نے پیش کیے انہی کے اکابرین سے جو ہمارے آج کل دوست میلاد مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. اب تیسرا حوالہ دیکھیں آپ، تذکرہ اکابر اہل سنت. یہ جناب عبدالحکیم شیخ قادری صاحب کی کتاب ہے. اس کتاب میں انہوں نے جو اکابر گزرے ہیں بریلوی حضرات کے ان کا تذکرہ کیا ہے. تو اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ لکھتے ہیں صفحہ 559 پر جو تذکرہ کرتے ہیں اس کا جناب نور بخش توکلی صاحب کا، اس میں لکھتے ہیں کہ آپ ہی کی مساعی جمیلہ سے متحدہ ہند و پاک میں 12 وفات کے بجائے عید میلاد النبی کے نام سے تعطیل ہونا قرار پائی تھی. آپ دیکھیں کتنی واضح بات ہے کہ 12 جو ہے کیا ہے؟ وفات ہے، لیکن اس دن عید قرار پائی کن کی وجہ سے؟ علامہ نور بخش توکلی کی وجہ سے. یہ ان کی
بھرپور کوششیں تھیں جن کی وجہ سے 12 وفات کو جو ہے وہ عید منایا گیا. تو 12 وفات تھی، اس کو عید منایا گیا. یہ کس کا کارنامہ تھا؟ یہ توکلی صاحب کا کارنامہ تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں یہ کتنا واضح حوالہ ہے کہ 12 تاریخ وفات کو انہوں نے پیدائش کی عید میلاد منا دیا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 12 تاریخ وفات ہی ہے. ایک نقطہ آپ کے سامنے میں پیش کروں کہ کچھ لوگ 12 تاریخ کا انکار کرتے ہیں. یہ ہمارے دوست جو میلاد مناتے ہیں یہ 12 تاریخ کا انکار کرتے ہیں اور پھر ثبوت میں کیا پیش کرتے ہیں کہ بھائی دیوبندیوں کے علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ فرمایا، دیوبندیوں کی قاری طیب صاحب نے یہ فرمایا، دیوبندیوں کے فلاں نے یہ فرمایا. تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ آپ علماء دیوبند کے حوالے اپنی تائید میں پیش نہ کریں برائے مہربانی. کیوں کہ آپ علماء دیوبند کے حوالے پیش کریں گے کس کے لیے؟ تاکہ ہم دیوبندی مانیں نا. علماء دیوبند کے حوالے آپ بریلوی حضرات کے نزدیک تو معتبر نہیں ہے کہ 12 کا انکار کیا آپ ہمارے علماء کے کہنے پر کرتے ہیں کیا؟ نہیں، آپ کو آپ کے علماء کے حوالے پیش کریں گے. ہم کر چکا ہوں میں آپ کے علماء کے حوالے. تو آپ جو حوالے پیش کریں گے علماء دیوبند کے وہ ہمارے لیے ہوں گے. آپ کے نزدیک آپ کے علماء کے حوالے جو میں پیش کر چکا ہوں وہ ہوں گے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بڑوں کی بات مانیں اور 12 کو وفات مانیں. باقی علماء دیوبند کی بات تو ہم بات مانتے ہیں علماء دیوبند کی. چلیں ہم 12 کو پیدائش مان لیں، چلیں ہم 12 کا انکار کریں وفات نہیں ہے، وفات کوئی اور تاریخ ہے، 2 تاریخ ہے یا 9 تاریخ ہے یا 5 تاریخ ہے، ہم بالفرض مان بھی لیں. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ نہ ہم کسی کی پیدائش پر دین سمجھ کر خوشیاں اس طرح مناتے ہیں اور نہ کسی کی وفات پر ہم اس طرح جو ہے وہ غم اور سوگ مناتے ہیں. اس کو دین سمجھتے ہی نہیں ہیں ہم. تو ہمیں تاریخوں کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تاریخوں کا ان کے لیے ہے جو ان تاریخوں پر خوشیاں مناتے ہیں یا غم کرتے ہیں. تو مسئلہ آپ کو ہونا چاہیے، آپ کو اپنے علماء کی بات ماننی چاہیے، اپنے اعلیٰ حضرت کی بات ماننی چاہیے، آپ کے توکل کی بات ماننی چاہیے، آپ کے جو ہے وہ شرف قادری کی بات ماننی چاہیے کہ آپ کے علماء نے 12 وفات لکھی ہے. تو آپ کو آپ کے نزدیک آپ کے بڑوں کی بات معتبر ہے نہ کہ علماء دیوبند کی بات. علماء دیوبند کی بات ہمارے نزدیک معتبر ہے، ہم ان کو مانتے ہیں. آپ کے نزدیک معتبر ہے، آپ کے علماء ہیں تو آپ ان کی بات مانیں. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے بڑوں کی بات مان کر 12 وفات مانیں.